یہ علم حدیث ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا. اس اسلام کے محافظوں نے اس کے لیے بڑے زخم کھائے. ابن سمحہ کہتے ہیں قاضی تھے، اسی زخمی حالت میں، خون آلود حالت میں امام احمد اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں. سلام پھیرا تو قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت اب خون سے بھرے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا اگر آج کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی تو کوئی نماز قبولیت کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. مارنے والوں نے مارا اور ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے اپنے فیصلے ہیں. ان کے شاگرد، ان کے ساتھی، ان کے ہم اثر، کیا عجیب و غریب عزت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی ڈالی. مامون دشمن تھا، دشمنی میں ہی مر گیا. معتصم دشمن تھا، دشمنی میں مر گیا. متوکل وہ آیا اور اس نے آ کے اپنے بڑوں کے اس ظلم و جبر کا ازالہ کرنے کی کوشش کی. بہت خدمت کے لیے پیسے بھیجتا رہا. حضرت فرماتے تھے مجھے ان کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. گوشہ نشین تھے، اللہ نے تندرستی دے دی، زخم ٹھیک ہو گئے، حدیث رسول کی مسند پھر سے بچھا لی. سیاست میں حصہ نہیں لیا، بس اپنی درس کی مجلس میں بیٹھتے اور حدیث رسول پڑھاتے. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ حدیث رسول کی مجلس کی شان و شوکت یہ تھی، ایک ایک وقت میں 5,000 طلبہ رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے احمد کے پاس آتے تھے. 5,000 طلبہ ایک مجلس میں. اور مورخ لکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ تو حدیث رسول لکھنے والے ہوتے تھے. اتنا بڑا رسول اللہ کے علم کا وارث اور خادم. اللہ اکبر. امام ابو حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اذا رأيتم الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنت. روئے زمین پہ قیامت تک آنے والا وہ انسان جو احمد بن حنبل سے عقیدے کی بنیاد پہ محبت کرتا ہو، سمجھ لینا کہ وہ رسول اللہ کی حدیث کا وارث ہے. انہ صاحب سنت، جو اہل سنت ہے، جو اہل حدیث ہے، وہ احمد بن حنبل کا احسان مند ہے اور ان سے محبت کرتا ہے. احمد ابن ابراہیم الدورقی کہتے ہیں من سمعتموہ یذکر احمد بن حنبل بسوء فاتہموہ علی الاسلام. جو احمد بن حنبل کی عزت نہیں کرتا، ان کے مقام اور احترام کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے اسلام میں شک ہے. اللہ اکبر. وقت پورا ہو گیا، آخری بات عرض کرتا ہوں. دنیا تو مٹانا چاہتی تھی نا، اللہ کا اپنا نظام ہے. پوری سلطنت میں کوئی ایک بھی مفتی ایسا نہیں ہے جو آزاد ہو اور امام احمد کے ساتھ کھڑا ہو. اکیلے تھے، اکیلے کھڑے رہے اور کھڑے رہے اور اپنے رب سے ہمیشہ دعا کرتے تھے عرش والے اگر تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے نبی کے سچے دین پہ قائم ہوں تو مجھے استقامت عطا کر. یہی دعا مانگتے رہے. اللہ اکبر. دنیا سے گئے، 9 دن بیمار رہے. متوکل کی بادشاہت ہے. اہل سیر لکھتے ہیں کہ امام محترم کا گھر، لوگ عیادت کے لیے آتے، ایک جماعت آتی، عیادت کر کے پلٹ جاتی، دوسرے آ جاتے، تیسرے آ جاتے، حتیٰ کہ 9 دن پورے ہونے سے پہلے بغداد کے گلی کوچے امام احمد کی عیادت کرنے والوں سے بھر گئے. جمعے کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور صبح دم طبیعت بگڑی اور علم حدیث کا یہ آفتاب روشن اپنے رب کی ملاقات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. نماز عصر کے بعد جنازہ اٹھا. بعض مورخین نے لکھا ہے 8 لاکھ مرد تھے، 60,000 عورتیں تھیں. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جس میدان میں یا جتنی جگہ پہ جنازہ ہوا
متوکل جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے اپنے نمائندے بھیجے، جاؤ جا کے ذرا جگہ کی پمائش کرو اور اندازہ لگاؤ کہ اگر اتنی 3 فٹ میں 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی جگہ پہ کتنے کھڑے ہوں گے؟ 20,50,000 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی جہاں حضرت الامام کا جنازہ ہوا، جو رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ مخلص تھا، جو اپنے رب کے ساتھ مخلص تھا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے یہ عز و شان دیا، قیامت تک آنے والا علم حدیث کا طالب علم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ان کا احسان مند ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج 25 فروری ہے، 3 دن اس مہینے کے باقی ہیں اور 5 دن اگلے مہینے کے، انشاءاللہ یہ 8-9 دن کا فرق ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی، 6 مارچ کو انشاءاللہ آپ کے اس ادارے میں سالانہ جلسہ ہے۔ جلسے ہوتے ہیں، یہ جمعہ آپ بھی بس مولوی صاحب یہی کہنا ہے نا، جو آپ نے یہاں کہہ دیا تو وہ آ کے کہیں گے کیا ہے جلسوں میں۔ ویسے بھی اب موبائل آ گئے ہیں تو علماء کی جلسوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب تو ہر بندہ ماشاءاللہ خود بہت بڑا فقیہ ہو گیا۔ 9 بچیاں ہیں اللہ کی توفیق سے جو بخاری شریف مکمل کر رہی ہیں۔ آپ کو تو میرے خیال میں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ گراؤنڈ بنا ہے، زمین تیار ہے اور اس پہ آپ اینٹیں لا کے عمارت کھڑی کر لیں، اور ایک ہوتا ہے کھڈے پے انہیں ذرا لیول کرنا پڑتا ہے پہلے اور اس کے بعد عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے، 2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے مجھے یہاں آپ کی خدمت میں، اور الحمدللہ 9 بچیاں بخاری شریف پڑھ رہی ہیں اس سال۔ ان بچیوں کو انشاءاللہ اسناد وغیرہ وہ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے مدارس کا، ادارے کی زندگی کے لیے کانفرنسیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اشتہارات لگ چکے ہیں، میں تو الحمدللہ 6 ماہ سے اس پہ سرگرم عمل ہوں، آپ پتہ نہیں ابھی تک اس کے لیے جاگے ہیں کہ نہیں۔ 6 مارچ کو جلسہ ہے اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہم نے کروانا ہے۔ آپ بھائیوں کے ذمہ جو کام ہے، نوجوان جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اشتہار بن گئے لگا دیے، چونکہ مولوی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ ہم نے خود ہی لگائے، میں خود ہی جاتا رہا ہوں اور جا رہا ہوں انشاءاللہ جاؤں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے نا۔ ہاں مولوی کا کام ہی یہ ہوتا ہے، مولوی نے اور کڑا دکان کھولنی جا کے، لیکن جو دکاندار ہے نا وہ بیٹھ کے کم از کم اپنا موبائل ضرور استعمال کریں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، لوگوں کو دعوت دیں، یہ پیغام عام کریں، اس ادارے کے لیے کوئی کلمہ خیر کہیں۔ اگر ایک بندہ آپ کی وجہ سے جلسے میں آ گیا اور ایک کلمہ خیر اس کے دل میں گھر کر گیا اور اس کی سمت تبدیل ہوگی، صراط مستقیم پہ آ گیا، تو میرے بھائیوں جلسہ کرنے والے بھول جائیں گے، کروانے والے بھول جائیں گے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے آیا تھا، وہ کبھی نہیں بھولتا، اور قیامت کے دن آپ کے لیے جنت کی میزبانی پکی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا والے بھائیوں کے لیے، سارے ہی استعمال کرتے ہیں، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کہ یہ 10 دن 8 دن جتنے بھی دن بنتے ہیں 6 مارچ تک یہ جلسے کی کمپین چلائیں۔ دکاندار، گھروں والے، یہاں وہاں جہاں بھی ہیں، جیسے میری ذمہ داری ہے، اس ادارے کے صدر سیکرٹری کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس ادارے کی نشہ ثانیہ کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کراؤڈ جمع کریں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ انشاءاللہ یہ کام بھی کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جو لوگ میرے بھائی دیہاتوں سے آتے ہیں ان سے التماس ہے، ویسے میں نے الحمدللہ تحصیل میں کوئی گاؤں چھوڑا نہیں ہے جہاں ہم دعوت نہیں پہنچا سکے، ہیں چند ایک، انشاءاللہ میں نکل رہا ہوں، ابھی میرے پاس 10 دن اللہ کی توفیق سے ہیں، لیکن جو بھائی خطبہ جمعہ کے لیے جو میری بہنیں تشریف لاتی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو عام کریں۔ یہ اس ادارے کی زندگی کا اور بچیوں کے احترام کا، حدیث رسول سے وابستگی اور محبت کا ایک مسئلہ ہے، تو ہمیں اس پہ ڈٹ کے محنت کرنی چاہیے۔ باقی پیسے پوسے انشاءاللہ میں تہاڈے کو لے ہی لینے، تسی دے ہی دینے، تو مسئلہ کون نہیں انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے خطبے میں توجہ دلائی تھی، شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عبید اللہ عفیف صاحب، استاد القراء قاری محمد ادریس العاصم صاحب، ان کی رحلت ہوئی ہے،
اوپر سے خواتین کی طرف سے ایک پیغام آیا تھا، ان کے کسی عزیز کی وفات ہوئی ہے غالباً دیپال پور میں، اور ہمارے بہت ہی محترم بھائی ہیں چودھری اصغر سندھو صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، ان کی خوش دامن کا انتقال ہوا ہے۔ صحیح العقیدہ تھی، زندگی بھر یہیں پہ ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتی رہیں، تو انشاءاللہ ان سارے مرحومین کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللهم صل وسلم علی عبدک ونبیک محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔